فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 63 باب نمبر 8 ہابس کا مگرمچھ۔ ہابس 1588 سے 1679 ایک ایسا فلسفی ہے جسے ایک ترتیب میں رکھنا مشکل ہے۔ وہ لاک، برکلے اور ہیوم کی مانند ایک تجرباتی تھا، لیکن ان کے برعکس وہ ریاضیاتی طریقے کا دلدادہ تھا۔ اسے ریاضیات سے صرف نظری گہری دلچسپی نہ تھی بلکہ اس کے اطلاق سے بھی تھی۔ اس کا انداز فکر بیکن کی بجائے گلیلیو سے بہت متاثر تھا۔ ڈیکارٹ سے کانٹ تک یورپ کے فلسفہ نے انسانی علم کی نوعیت کا تصور زیادہ تر ریاضیات سے حاصل کیا تھا، لیکن یہ علم ریاضیات کی تجربہ سے آزادی حاصل کرنے کے قائل تھے۔ یوں نو فلاطونیت کی طرح اس نے حسیات کے علم کو بہت کم کر دیا اور مجرد فکر کے حصے پر ضرورت سے زیادہ زور دیا۔ اس کے برعکس برطانوی تجربیت ریاضیات سے کم متاثر ہوئی اور سائنسی طریق کے غلط تصور کی طرف مائل ہو گئی۔ ہابس کے ہاں ان دونوں میں سے ایک بھی خامی نہیں تھی۔ ہمارے زمانے سے پہلے تک کوئی ایسے فلسفی نظر نہیں آتے جو تجرباتی بھی ہوں اور ریاضیات پر بھی زور دیتے ہوں۔ اس سلسلے میں ہابس میں بڑی خوبی ہے، تاہم اس کے ہاں ایسی سنجیدہ خامیاں ہیں جو اسے صف اول کے فلسفیوں میں جگہ دینا ناممکن بنا دیتی ہیں۔ وہ باریک الجھنوں کو سلجھانے کے لیے صبر سے معرہ تھا اور پیچیدہ عقدے کو جلد کاٹ دینے کی طرف مائل تھا۔ اس کے مسئلے کے حل منطقی ہیں، لیکن ان کے حصوں میں ناموافق حقائق نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ توانا مگر ادھورا ہے۔ وہ کٹار سے کلہاڑی بہتر استعمال کرتا ہے۔ اس کے باوجود اس کا نظریہ ریاست بہت محتاط غور و فکر کا مستحق ہے۔ یہ استحقاق اس لیے بھی ہے کہ یہ کسی بھی پہلے نظریے بلکہ میکاویلی کے نظریے سے بھی زیادہ جدید ہے۔ ہابس کا باپ پادری تھا۔ وہ بد مزاج اور ان پڑھ تھا۔ وہ ایک دوسرے پادری سے چرچ کے دروازے پر ہی لڑ پڑتا اور اس لیے اسے ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہابس کی پرورش اس کے چچا نے کی۔ اس نے قدیم ادبیات کا خوب مطالعہ کیا اور 14 سال کی عمر میں یوریپیڈیز کی کتاب دی میڈیا کا لاطینی میں منظوم ترجمہ کیا۔ بعد ازاں وہ جائز طور پر فخریہ کہا کرتا کہ اگرچہ وہ قدیم شعراء اور مقررین کے حوالے نہیں دیتا، لیکن اس لیے نہیں کہ اسے اس کا علم نہیں۔ 15 سال کی عمر میں وہ آکسفورڈ چلا گیا۔ وہاں معلمین نے اسے مدرسین کی منطق اور ارسطو کا فلسفہ پڑھایا۔ بعد ازاں زندگی میں یہ اس کے لیے ایک ہوا بن گیا۔ وہ کہتا کہ یونیورسٹی میں ان سالوں میں اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کی تحریروں میں یونیورسٹیوں پر مستقل تنقید ملتی ہے۔ 1610 میں 22 سال کی عمر میں وہ لارڈ ہارڈک، بعد میں ارل آف شیون شائر کا اتالیق مقرر ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس نے بہت سفر کیا۔ اس زمانے میں اسے گلیلیو اور کیپلر کے کارناموں کا علم ہوا، جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ اس کا متعلم ہی اس کا مربی بن گیا اور 1628 میں اس کی موت پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے ذریعے اس کی ملاقات بن جانسن، بیکن اور شربری کے لارڈ ہربرٹ اور دیگر اہم شخصیات سے ہوئی۔ ارل آف ڈیون شائر کی موت کے بعد ہابس اس کے بیٹے کے ساتھ پیرس میں رہا، جہاں اس نے اقلیدس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ پھر وہ اپنے شاگرد کے بیٹے کا اتالیق اس کے ساتھ اس نے اٹلی کا سفر کیا۔ وہاں 1636 میں اس کی گلیلیو سے ملاقات ہوئی۔ 1637 میں وہ انگلستان لوٹ آیا۔ ہابس طویل عرصہ تک ان سیاسی نظریات پر قائم رہا جن کا اظہار اس نے اپنی کتاب کی ویتھین میں کیا ہے۔ یہ انتہائی شاہ پرستانہ تھے۔ 1628 میں جب پارلیمنٹ نے حق کی اپیل تیار کی تو اس نے تھیوسیڈائڈس کا ترجمہ شائع کر دیا، جس کا واضح ارادہ جمہوریت کی برائیاں ظاہر کرنا تھا۔ جب طویل پارلیمنٹ 1640 میں منعقد ہوئی اور لارڈ اور سٹیفورڈ کو ٹاور میں نظر بند کر دیا گیا تو ہابس خوفزدہ ہو کر فرانس بھاگ گیا۔ اس کی کتاب ریاست کے متعلق
دی سائف 1641 میں لکھی گئی مگر 1647 میں شائع ہوئی۔ اس میں بھی وہی نظریہ پیش کیا گیا ہے جو لیویتھین میں ظاہر کیا گیا ہے۔ دراصل اس کتاب کی اشاعت کا سبب خانہ جنگی نہ تھا بلکہ ایسا ہونے کے خدشات کے متعلق تھا۔ فطری طور پر اس وقت اس کے عقائد اور مضبوط ہو گئے جب وہ خطرات واقعی رونما ہو گئے۔ فرانس میں چوٹی کے ماہرین علم ریاضی اور سائنسدانوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ڈیکارٹ کی کتاب افکار شائع ہونے سے پہلے پڑھی، اس پر اعتراضات لکھے جنہیں اپنے جوابات کے ساتھ ڈیکارٹ نے شائع کیا۔ جلد ہی شاہ پرست مہاجرین کی ایک معتد بے تعداد اسے مل گئی جن سے اس کا الحاق ہو گیا۔ کچھ عرصہ تک یعنی 1646 سے 1648 اس نے مستقبل کے چارلس دوم کو علم ریاضی پڑھایا۔ تاہم جب اس نے 1651 میں لیویتھین شائع کی تو کوئی بھی خوش نہ ہوا۔ اس کی اقلیت پسندی نے بیشتر مہاجرین کو ناراض کر دیا اور کیتھولک کلیسا پر سنگین حملوں کے باعث حکومت فرانس ناراض ہو گئی۔ اس لیے حابس چوری چھپے لندن فرار ہو گیا جہاں اس نے کرامویل کی اطاعت قبول کر لی اور تمام سیاسی مصروفیات سے کنارہ کش ہو گیا۔ تاہم وہ اپنی طویل عمر میں اس وقت یا کسی اور وقت بھی آرام سے نہ بیٹھا۔ اس کا آزاد ارادہ کے مسئلہ پر بشپ براہم ہال کے ساتھ مباحثہ شروع ہو گیا۔ وہ خود جبر مطلق کا سخت قائل تھا۔ اپنے جیومیٹری کے علم کو جواز سے زیادہ اہمیت دینے کے باعث اس نے فرض کر لیا کہ دائرے کو مربع بنانا اس نے دریافت کیا تھا۔ اس موضوع پر احمقانہ طور پر والویس کے ساتھ مباحثہ میں الجھ پڑا۔ فطری طور پر پروفیسر اسے بیوقوف ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ بادشاہ کی بحالی پر شاہ کے دوستوں میں کم مخلص لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بادشاہ نے اسے اتنی عزت دی کہ نہ صرف دیواروں پر اس کی تصاویر آویزاں کی بلکہ 100 پاؤنڈ سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جو بالآخر بادشاہ سلامت ادا کرنا بھول گیا۔ اس پذیرائی پر لارڈ چانسلر کلبرینڈن کو بہت صدمہ ہوا کہ ایک ایسے شخص کو نوازا گیا جس پر دوہریا ہونے کا شبہ ہے، اور یہی صورت پارلیمنٹ کی تھی۔ طاعون اور بڑی آگ کے بعد جب لوگوں کے توہماتی خوف پیدا ہوئے، دارالعوام نے ایک کمیٹی مقرر کی کہ وہ دوہریہ تحریروں خصوصاً ہابس کی کتابوں کا جائزہ لے۔ اس وقت کے بعد انگلستان میں اسے یہ اجازت نہ ملی کہ وہ متنازع موضوعات پر کوئی تحریر شائع کرے۔ طویل پارلیمنٹ کو اس نے بی ہی موتھ کا نام دیا اور اگرچہ بی ہی موتھ میں بہت ہی راسخ العقیدہ نظریہ پیش کیا گیا، پھر بھی اسے یہ کتاب ایمسٹرڈیم میں شائع کرانا پڑی۔ بڑھاپے میں اس کی شہرت انگلستان کی بجائے دوسرے ملکوں میں زیادہ تھی۔ فارغ اوقات میں مصروف رہنے کے لیے 84 سال کی عمر میں اس نے لاطینی اشعار میں اپنی سماح حیات لکھی۔ 87 سال کی عمر میں اس نے ہومر کا ترجمہ شائع کیا۔ 87 سال کی عمر کے بعد مجھے اس کی کوئی کتاب دستیاب نہ ہو سکی۔ اب ہم لیویتھین کے نظریہ پر تفصیلی غور کریں گے کیونکہ ہابس کی زیادہ تر شہرت کی بنیاد یہی کتاب ہے۔ کتاب کے آغاز میں ہی وہ اپنی مکمل مادیت کا ابلاغ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی محض عضویات کی تحریک کا نام ہے، کہ زندگی محض عضویات کی حرکت کا نام ہے اور اس کے لیے خود کار کلیں مصنوعی زندگی کا حامل ہے۔ دولت مشترکہ جسے وہ لیویتھین کہتا ہے فن کی تحریک ہے اور یہ در حقیقت ایک مصنوعی انسان ہے۔ یہ مشابہت زیادہ تر معنی کے حامل ہے جسے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فرمانروائی ایک مصنوعی روح ہے۔ عہد و پیمان اور باہمی معاہدے جن سے لیویتھین تحریک ہوتی ہے اس فرمان الہی کی جگہ لیتی ہے جب خدا نے کہا میں انسان تخلیق کرتا ہوں۔ پہلا حصہ انسان بحیثیت فرد ہے اور ایسے عمومی فلسفہ سے متعلق ہے جسے ہابس ضروری سمجھتا ہے۔ حسیات اشیاء کے ساتھ رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ رنگ
آوازیں وغیرہ اشیاء میں موجود نہیں ہوتی۔ اشیاء کی وہ صفات جو ہماری حسیات تک پہنچتی ہیں وہ حرکات ہیں۔ حرکت کا پہلا قانون بیان کیا جاتا ہے اور اس کا نفسیات پر فوراً اطلاق ہو جاتا ہے۔ تحیل زوال پذیر حص ہے کیونکہ دونوں حرکات ہیں۔ تحیل نیند میں خواب دیکھنا ہے۔ بت پرستوں کے مذاہب بیداری میں دیکھے ہوئے غیر اہم خوابوں کا نتیجہ ہے۔ اعتقادات اور خوابوں کو الہامی قرار دینا غلط ہے۔ یہی صورتحال جادوگری اور بھوتوں میں اعتقاد کی ہے۔ ہمارے خیالات کا تسلسل بے وجہ نہیں بلکہ قوانین کے تابع ہوتا ہے، بعض اوقات تلازمہ کے قوانین کے اور بعض اوقات ان قوانین کے جن کا انحصار ہماری سوچ کے مقصد پر ہوتا ہے۔ نفسیات پر جبر مطلق کے اطلاق سے متعلق یہ اہم بات ہے۔ توقع کے مطابق ہابس سراسر اسمیت پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلیات ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے اور الفاظ کے بغیر ہم کسی عام تصورات کا قیاس بھی نہیں کر سکتے۔ زبان کے بغیر صدق و کذب ناممکن ہے کیونکہ سچ اور جھوٹ زبان یا بیان کی صفات ہیں۔ وہ جیومیٹری کو کامل سائنس قرار دیتا ہے۔ فکر کی ماہیت خیالات ہیں اور ان کی ابتدا صفات و تعریف سے ہونی چاہیے۔ تعریف میں خود مقناقص خیالات کا ترک کرنا لازمی ہے اور فلسفہ میں عموماً ایسا نہیں کیا جاتا۔ مثلا غیر مادی جوہر نامعقول ہے۔ جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ خدا غیر مادی جوہر ہے تو ہابس اس کی دو وجوہات دیتا ہے۔ اول یہ کہ خدا فلسفہ کا موضوع نہیں ہے، دوسرا یہ کہ متعدد فلسفیوں نے خدا کو مادی جوہر سمجھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قضیوں پروپوزیشنز میں عام غلطی لغویات خود متناقض سے پیدا ہوتی ہے۔ اس غلطی کی مثال وہ آزاد ارادہ کے تصور سے پیش کرتا ہے اور پنیر کے روٹی ہو جانے کے واقعہ سے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیتھولک عقیدے کے مطابق روٹی کے واقعات اس جوہر میں پوشیدہ ہو سکتے ہیں جو روٹی نہیں ہے۔ اس عبارت میں ہابس پرانی طرز کی عقلیت کا اظہار کرتا ہے۔ کیپلر ایک عمومی قضیہ پر پہنچا تھا کہ سیارے سورج کے گرد بیضوی شکل میں گردش کرتے ہیں، لیکن دوسرے نظریات میں جیسے کہ بطلیموس کے ہیں وہ بھی منطقی طور پر بے معنی ہیں۔ ہابس نے عمومی قوانین تک پہنچنے کے لیے استقرائی طریقے کی تحسین نہیں کی ہے، حالانکہ وہ کیپلر اور گلیلیو کا مداح تھا۔ افلاطون کے خیال کے برعکس ہابس کا خیال ہے کہ عقل انسان میں جبلی اور ہلکی نہیں ہے بلکہ یہ محنت و مشق سے ترقی کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ جذبات پر غور و فکر کرتا ہے۔ کوشش کی تعریف حرکت کی چھوٹی ابتدا ہے۔ اگر یہ کسی شے کی جانب ہے تو یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی چیز سے دور ہٹتی ہے تو یہ کراہت و نفرت ہے۔ خواہشی کا دوسرا نام محبت ہے اور نفرت کا کراہت۔ ہم اس شے کو خیر سمجھتے ہیں جب یہ ہماری خواہش کا مقصود ہو اور اسے شر جو ہماری نفرت کا معروض ہو۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ تعریفیں خیر و شر کو معروضی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اگر لوگوں کی خواہشات میں اختلاف ہے تو ان کے اختلافات میں سدھار پیدا کرنے کا کوئی نظریاتی طریقہ نہیں ہے۔ کئی جذبات کی تعریف بیان کی گئی ہے جن میں سے بیشتر کا انحصار زندگی کے تقابلی نظریہ پر ہے۔ مثلا کہا فوری شادمانی ہے، غیر مرئی قوت کا خوف اگر عوام میں اظہار کی اجازت پائے تو مذہب ہے، اگر یہ اجازت نہ پائے تو ضعیف الاعتقادی ہے۔ لہٰذا اس امر کا فیصلہ کہ کیا توہم ہے اور کیا مذہب میں قانون سازی پر منحصر ہے۔ خوشی نام ہے مسلسل ترقی کا۔ خوشی خوشحال بننے پر نہ کہ خوشحال ہونے پر مشتمل ہے۔ حامد مسرت جیسی کوئی شے نہیں ہے سوائے جنت کی مسرتوں کے جو ہمارے فہم سے بالا تر ہیں۔ ارادہ غور و فکر میں رہنے کی خواہش یا نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں ارادہ خواہش اور کراہت سے کوئی مختلف شے نہیں ہے بلکہ کشمکش کی صورت یہ شدید ترین ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہابس کے آزاد ارادہ کے انکار سے وابستہ ہے۔ ملوکیت کے حکومت کے محافظین کے برعکس ہابس یہ سمجھتا ہے کہ تمام انسان فطری طور پر برابر ہیں۔ حکومت کے وجود میں آنے سے پہلے فطری حالت میں ہر انسان اپنی آزادی کا تحفظ کرنا چاہتا ہے،
لیکن دوسروں پر تسلط حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دونوں خواہشات تحفظ ذات کی جبلت سے پھوٹتی ہیں۔ ان کے درمیان اس کشمکش سے سب کی سب کے خلاف جنگ جنم لیتی ہے۔ یہ بات زندگی کو گھناؤنا، حیوانی اور مختصر بنا دیتی ہے۔ فطری حالت میں کوئی املاک نہیں ہوتی اور نا انصاف اور بے انصافیاں ہوتی ہیں، صرف جنگ ہوتی ہے، اور قوت اور دھوکہ جنگ کی دو بنیادی نیکیاں ہیں۔ دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ان برائیوں سے کس طرح نجات پا سکتا ہے۔ وہ یوں کہ لوگ مختلف پنچایتوں میں اکٹھے ہوں اور یہ تمام پنچایتیں ایک مرکزی اقتدار کے تابع ہوں۔ ایسا ہونا ایک عمرانی معاہدے کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ فرض کیا گیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت متحد ہو کر ایک فرما روا یا ایک خود مختار مجلس چن لیں گے۔ یہ فرما روا یا مجلس لوگوں پر اپنا اختیار استعمال کر کے تمام جنگ ختم کر دے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاہدہ، جیسے کہ ہابس اکثر کہتا ہے، ایک حتمی تاریخی واقعہ ہوگا۔ یہ سوچنا کہ ایسا ہوگا اس ادراج سے یقیناً غیر متعلق بات ہے۔ یہ ایک بیانیہ کہانی ہے جس کے ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ لوگ کیوں اطاعت قبول کرتے ہیں اور انہیں کیوں ایسا کرنا چاہیے کہ وہ شخصی آزادی سے دستبردار ہو کر ایک اقتدار کے مطیع ہو جائیں۔ ہابس کہتا ہے کہ لوگوں کا خود پر پابندی عائد کرنے کا مقصد تحفظ ذات ہوتا ہے تاکہ وہ دائمی جنگ سے بچ سکیں جو اپنے لیے آزادی اور دوسروں پر تسلط پانے کی محبت سے جنم لیتی ہے۔ ہابس یہ مسئلہ زیر بحث لاتا ہے کہ لوگ چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کی مانند متحد کیوں نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے کہ شہد کی مکھیاں ایک ہی چھتے میں مسابقت سے کام نہیں لیتی، وہ عزت و احترام کی خواہاں نہیں ہوتی، ان کے پاس حکومت پر نکتہ چینی کرنے کا شعور نہیں ہوتا۔ ان میں فطری معاہدہ ہوتا ہے، لیکن انسانوں میں ایسا صرف مصنوعی معاہدے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس معاہدے میں صرف ایک شخص یا ایک مجلس کو اختیار حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا الحاق نہیں ہو سکتا۔ تلوار کے بغیر معاہدے محض الفاظ ہوتے ہیں۔ Covenants without the swords are but words۔ بدنصیبی سے صدر ولیسن یہ بھول گیا۔ معاہدہ نے ایسا نہیں ہے جیسے کہ بعد ازاں لاک اور روسو کے عمرانی معاہدے شہریوں اور حکمران طاقت کے درمیان ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ شہری ایک دوسرے کے ساتھ ایسے حکمران قوت کو قبول کرنے کے لیے ہوتے ہیں جس کا انتخاب اکثریت کرتی ہے۔ جب وہ منتخب کر لیتے ہیں تو ان کا سیاسی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی پابندی اقلیت بھی اسی طرح کرتی ہے جیسی اکثریت، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ اس حکومت کا انتخاب اکثریت کرے گی۔ جب حکومت منتخب ہو جاتی ہے تو شہری اپنے تمام حقوق کھو دیتے ہیں، بجز ان کے جو حکومت انہیں دینے میں مصلحت سمجھتی ہے۔ بغاوت کا کسی کو اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ حکمران کسی معاہدہ سے اس کا پابند نہیں ہوتا، جبکہ رعایا اس کی پابند ہوتی ہے۔ جو عوام اس طرح متحد ہوتے ہیں اسے دولت مشترکہ کہتے ہیں۔ یہ لی وتھین فانا دیوتا ہوتے ہیں۔ ہابس ملکیت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن اس کے تمام مجرد استدلال ایسے تمام قسم کی حکومتوں پر یکساں صادر ہوتے ہیں جس میں ایک ہی فرمانروا مقتدر ہوتا ہے جو دوسرے اداروں کے قانونی حقوق کا خود پابند نہیں ہوتا۔ وہ صرف پارلیمنٹ کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس نظام کو نہیں جس میں حکومتی اختیار بادشاہ اور پارلیمنٹ دونوں باہمی شرکت کریں۔ یہ نظریہ لاک اور مونٹیسکیو کے نظریات کے بالکل برعکس ہے۔ ہابس کہتا ہے کہ برطانیہ میں خانہ جنگی اس لیے ہوتی ہے کہ اختیار بادشاہ، امراء اور عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ فرمانروا قوت شخصی ہو یا مجلسی مختار کل ہوتی ہے۔ ہابس کے نظام میں اس مختار مطلق کے اختیارات غیر محدود ہیں۔ اسے حق حاصل ہے کہ وہ تمام آراء کے اظہار پر پابندی عائد کر دے۔ یہ فرض شدہ بات ہے کہ اس کا بڑا مقصد داخلی امن کا تحفظ ہے، اس لیے وہ سچائی کے اظہار پر پابندی عائد کرنے کا اختیار استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ نظریہ جو امن کے خلاف ہو سچا نہیں ہو سکتا۔
خصوصی عملیت پسند نظریہ: املاک کے قوانین بھی مکمل طور پر فرما روا کے تابع ہیں۔ چونکہ فطری حالت میں کوئی املاک نہیں ہوتی، اس لیے املاک حکومت کی پیدا کردہ ہوتی ہے اور وہ اسے حسب منشا پیدا کرنے کی مختار ہے۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ایک فرما روا خود سر حاکم ہو سکتا ہے، لیکن بدترین خود سر فرد واحد کی حکومت فتنہ و فساد سے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں متعدد معاملات میں فرما روا اور رعایا کے حقوق یکساں ہوتے ہیں۔ اگر لوگ خوشحال ہیں تو وہ بھی ایسا ہوگا۔ اگر وہ پابند قانون ہوں گے تو بھی زیادہ محفوظ ہوگا۔ اعلیٰ حاصل قیاس: بغاوت بری بات ہے۔ اول تو یہ اکثر ناکام رہتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کامیاب ہو تو مثال قائم ہو جاتی ہے اور دوسروں کو بھی بغاوت کرنا سکھاتی ہے۔ جبر اور ملوکیت میں ارسطوی امتیاز رد کیا گیا ہے۔ ہابس کے مطابق جبر محض ملوکیت میں ہے جسے صرف کہنے والا ناپسند کرتا ہے۔ اسمبلی یا مجلس کی حکومت پر ملوکیت کی حکومت کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کے حق میں متعدد دلائل دیے گئے ہیں۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عوام اور بادشاہ کے مابین کشمکش میں بادشاہ ذاتی مفاد کو ترجیح دے گا، لیکن ایسا ہی مجلس بھی کرے گی۔ ایک بادشاہ کے بعض پسندیدہ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن مجلس کے ہر ممبر کے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ رازدارانہ طور پر کسی کی نصیحت سن سکتا ہے، لیکن مجلس صرف اپنے ممبران کی بات مانے گی اور وہ بھی کھلے طور پر۔ ایک مجلس میں بعض ممبران کی اتفاقیہ غیر حاضری مخالف پارٹی کی اکثریت کا باعث بن سکتی ہے اور یوں پالیسی میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر مجلس میں خود نفاق کی صورت پیدا ہو جائے تو خانہ جنگی کا احتمال ہے۔ ان تمام دلائل کی بنا پر ہابس بادشاہت کو بہترین حکومت سمجھتا ہے۔ لیویتھین کی پوری کتاب میں ہابس کسی بھی متعین مدت کے لیے انتخابات کرانے کا ذکر نہیں کرتا، جس سے اسمبلیوں کے عوامی مفاد کی قیمت پر ذاتی مفاد کے حصول کو روکا جا سکے۔ دراصل وہ جمہوری طریقے سے اسمبلیوں کے انتخاب کا نہیں بلکہ ایسی بڑی مجلسوں کے متعلق سوچتا ہے جیسی کہ وینس میں بڑی مجلس یا انگلستان میں دارالامراء ہے۔ اس کا جمہوریت کم تصور قدیم طرز کا ہے، جس میں قانون سازی اور انتظامیہ کے لیے ہر شہری کی شرکت ہوتی ہے۔ کم از کم ایسا ہی ہے جس کا نظریہ معلوم ہوتا ہے۔ ہابس کے نظام میں عوام کا عمل فرما کے پہلے انتخاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ جانشین چننے کا اختیار بھی اسی طرح بادشاہ کے پاس رہتا ہے جیسا کہ سلطنت روم میں بغاوتوں کی مداخلت سے پہلے تھا۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عوامی طور پر فرمانروا اپنے ہی بچوں کو منتخب کرے گا یا اولاد نہ ہونے کی صورت میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو چنے گا، لیکن یہ لازمی بات ہے کہ اس کے برعکس کسی کا انتخاب کرنے سے روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ رعایا کی آزادی پر ایک باب ہے جس کی ابتدا ایک قابل توصیف جامع تعریف سے ہوتی ہے۔ آزادی نام ہے حرکت میں عدم خارجی رکاوٹ کا۔ اس مفہوم میں آزادی جبر کے عین مطابق ہے۔ مثلاً پہاڑی سے پانی عدم رکاوٹ کی صورت میں نیچے گرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس تعریف کے مطابق پانی آزاد ہے۔ ایک انسان جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے آزاد ہے، لیکن وہ مجبور ہے کہ وہ ویسا ہی کرے جیسا خدا چاہتا ہے۔ جہاں تک رعایا کی آزادی کا تعلق ہے وہ وہاں آزاد ہے جہاں قانون مداخلت نہیں کرتا۔ فرمانروا پر کوئی تحدید نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ قوانین فرمانروا کے فیصلہ پر موقوف ہے اور قوانین روک سکتے ہیں، لہٰذا بادشاہ کی مرضی کے خلاف رعایا کے کوئی حقوق نہیں، سوائے ان کے جو ذل سبحانی اپنی مرضی سے عطا کر دے۔ جب داؤد نے یوریا کو مروا دیا تو اس نے یوریا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ یوریا اس کی رعایا تھی، لیکن اس نے خدا کو ناراض کیا کیونکہ وہ خدا کے تابع تھا اور خدا کے قوانین کی نافرمانی کر رہا تھا۔ ہابس کے مطابق آزادی کے صنع خواں قدیم مصنفین نے انسانوں کو بغاوتوں اور شوشوں کی طرف مائل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ان کی صحیح ترجمانی کی گئی ہے تو انہوں نے جس آزادی کی تعریف کی وہ مقتدر اعلیٰ کی آزادی ہے، یعنی خارجی تسلط سے آزادی۔ وہ اس داخلی مزاحمت کی بھی مزاحمت کرتا ہے۔
وہ اس داخلی مزاحمت کی بھی مذمت کرتا ہے جو سب سے زیادہ جواز کی بھی حامل ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ امبروس کو کوئی حق نہ تھا کہ تھیسالونیکا کے قتل کے بعد وہ بادشاہ تھیوڈوسیئس کو نکال دیتا۔ وہ بڑی شدت کے ساتھ پوپ زاچرے کو اس بات کا ملزم قرار دیتا ہے کہ اس نے پیپن کی حمایت میں میروونجین کے آخری شہنشاہ کو سبک دوش کیا۔ تاہم فرمانرواؤں کی اطاعت بھی دفاع ذات کا حق حاصل ہے۔ یہ منطقی بات ہے کیونکہ وہ حکومت کے قیام کا محرک تحفظ ذات ہی قرار دیتا ہے۔ اس بنیاد پر وہ کہتا ہے اگرچہ محدود طور پر کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے لڑنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار کر دے۔ یہ وہ حق ہے جو کوئی موجودہ حکومت نہیں دیتی۔ اسے انا پرستانہ اخلاق کا ایک یہ عجیب نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف دفاع ذات کے لیے مقتدر اعلیٰ کے خلاف مزاحمت جائز ہے، کسی دوسرے کے تحفظ کے لیے مزاحمت جرم ہے۔ ایک اور بھی منطقی استثناء ہے۔ ایک بادشاہ کو اس شخص پر کوئی حق نہیں رہتا جو بادشاہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چارلس دوم کی جلا وطنی کے زمانے میں اسی بات نے ہوبز کو کرام ویل کی اطاعت کا جواز دیا۔ سیاسی جماعتوں یا جسے ہم ٹریڈ یونین کہتے ہیں ایسے کوئی ادارے ہرگز نہیں ہونے چاہیے۔ تمام معلمین مقتدر اعلیٰ کے تابع ہیں اور انہیں وہی تعلیم دینی چاہیے جیسے فرما روا مفید سمجھتا ہے۔ املاک کے حقوق صرف دوسری رعایا کے خلاف جائز ہیں، وہ اپنے فرما روا کے خلاف نہیں۔ مقتدر اعلیٰ ہی کی بیرونی تجارت کے اصول وضع کرنے کا حق ہے، وہ شہری قانون کا پابند نہیں ہے۔ اس کا سزا دینے کا اختیار انصاف کے تصور سے نہیں بلکہ اس لیے ملا ہے کہ اسے وہ آزادی حاصل ہے جو تمام لوگوں کو حالت فطرت میں میسر تھی، جب کسی شخص کو بھی دوسرے شخص کو اذیت دینے پر مورد الزام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مشترکہ دولتوں کامن ویلتھس کو منسوخ کرنے کی ایک دلچسپ فہرست بنا دی گئی ہے۔ یہ خارجی فتوحات کے علاوہ ہے جو ان وجوہات پر مشتمل ہے: فرما رواح کو بہت کم اختیار دینا، رعایا کو ذاتی فیصلے کا حق دینا، یہ نظریہ کہ ہر وہ بات جو ضمیر کے خلاف ہے گناہ ہے، الہام ایمان، یہ نظریہ کہ فرما روا ملکی قوانین کے تابع ہے، مطلق ذاتی املاک کو تسلیم کرنا، مقتدر اعلیٰ کے اختیار میں تقسیم، یونانیوں اور رومیوں کی تقلید، دنیاوی اور روحانی اختیارات کی علیحدگی، فرما روا کو ٹیکس عائد کرنے کے اختیار سے انکار کرنا، طاقتور رعایا کی مقبولیت اور بادشاہ سے جھگڑا مول لینے کی آزادی۔ ان میں سے تمام وجوہات کی بے شمار مثالیں انگلستان اور فرانس کے اس زمانے کی تاریخ میں موجود تھیں۔ ہوبز کا خیال ہے کہ لوگوں کو فرما روا کے حقوق کی تعلیم دینے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کیا انہیں مسیحیت کی تعلیم کا قائل نہیں کیا گیا اور کلب ماہیت، شراب روٹی کو حضرت عیسیٰ کا گوشت و خون سمجھنا کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی؟ حالانکہ یہ خلاف عقل ہے۔ بعض دن اطاعت کا فرض سکھانے کے لیے مختص کر دینے چاہیے۔ لوگوں کو حقوق سے متعلق تعلیم دینے کا انحصار یونیورسٹیوں پر ہے، اس لیے ان کی سخت نگرانی کرنی چاہیے۔ مذہب وہی ہوگا جس کا ذل سبحانی فرمان جاری کرے، اس لیے عبادت میں یکسانیت لازمی ہونی چاہیے۔ دوسرے حصے کا اختتام اس امید پر ہوتا ہے کہ بعض فرمانروا اس کتاب کا مطالعہ کریں گے اور خود کو مطلق حکمران بنائیں گے۔ یہ افلاطون کی امید سے کم وہمی ہے کہ کوئی بادشاہ فلسفی بن جائے گا۔ بادشاہوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ کتاب مطالعہ میں آسان اور بہت دلچسپ ہے۔ حصہ سوم مسیحی دولت مشترکہ کے بارے میں اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کوئی بھی عالمی کلیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلیسا کا انحصار تو سیاسی حکومت پر ہونا چاہیے۔ ہر ملک میں بادشاہ ہی کلیسا کا سربراہ ہونا چاہیے۔ پوپ کو حاکم اعلیٰ یا غلطیوں سے مبرہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حسب توقع وہ یہ دلیل دیتا ہے
کہ ایک مسیح کو ایک غیر مسیحی حاکم کی ظاہراً اطاعت مان لینی چاہیے، کیونکہ کیا نافرمان کو یہ اجازت نہ دی گئی تھی کہ وہ رمان کے گھر میں سر تسلیم ہم کر لیتا۔ حصہ چہارم، سلطنت ظلمت کے بارے میں کا بنیادی موضوع کلیسائے روم پر تنقید ہے۔ ہابس اس سے لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ دینی اختیار کو دنیاوی اقتدار پر برتری دیتا ہے۔ اس کا باقی حصہ لا حاصل فلسفہ پر حملہ ہے، جس سے مراد ارسطو ہے۔ آئیے ابلی ویتیسین کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اچھی اور بری باتیں بہت ہی مربوط ہیں۔